یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تربیہ کی سلائیڈ میں انشاءاللہ آج ہم ایک اثر کو دیکھیں گے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جو میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ علم حدیث ہے، مسلمانوں کو اسے ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق دوسروں سے دریافت کرنا چاہیے۔ علم حدیث، حدیث کا علم جاننا قرآن کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ بے شمار ایسی اس وقت روایات گردش کر رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی نہایت کم علمی کی وجہ سے ان کو آگے سے آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، باوجود اس وعید کے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس علم کو جاننا اور اس کی تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے ابن عون کیا فرما رہے ہیں کہ یہ علم حدیث ہے، مسلمانوں کو اسے ضرور سیکھنا چاہیے اور اس کے متعلق دوسروں سے دریافت کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تب تک اس کو آگے بیان نہ کریں۔ ایسی بکس کو لیں جن میں خاص طور پہ نیچے ریفرنس دیے گئے ہوں، اور جو ریفرنس دیے بھی گئے ہوں وہ بھی کیا اوتھینٹک ہیں، کیا وہ بکس ایسی ہیں جو کہ حدیث کے علم میں ایک مقام رکھتی ہیں۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں سے اس کے مطالب و معارف کی تحقیق کرتے رہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر ہم پچھلی 2 کلاسز میں بات کر چکے ہیں۔ آج جو چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ ہے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی تحقیق، اس کے مطالب و معارف پہ غور و فکر، اس کے مطلب پہ، اس کی باقی تمام چیزوں پر۔ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اکیلا کوئی شخص دین پر جم نہیں سکتا، یاد رکھیں۔ اکیلے میں چاہوں کہ میں بیٹھ کر ترجمہ پڑھ لوں اور خود تفسیر پڑھ لوں اور خود سیکھ لوں گی، خود روز لیکچر سن لیا کروں گی، پاسبل نہیں ہے۔ جب شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے، جب وہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ ہمیں پھسلانے اور بہکانے میں مصروف ہے، ایسے وقت میں اکیلے یہ سمجھنا کہ میں خود سے سب کچھ کر لوں گی اور میں بہت اچھی روٹین بنا سکتی ہوں اور بہت اچھی طرح لے کے چل لوں گی، یہ ایک بے وقوفی ہے۔ نہ بھی لیسن سنایا، خود سے پڑھ کے خود پریکٹس کر لوں گی۔ پریکٹس گروپ لینا ضروری تو نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں نکلتا ہے، وہ یاد کرنا، وہ جو ایک جماعت پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور جو مدد ملتی ہے مل کر جماعت میں پڑھنے سے، اور جو سمجھ آتی ہے۔ اب جیسے یہ لائیو کلاس چل رہی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس وقت ایک جماعت کی حیثیت سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کی آسانیوں کی وجہ سے ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہیں، بعد میں بھی بہت سارے سنتے ہیں، لیکن جو اثر آپ کو اکٹھے ایک ہی وقت میں، چاہے دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں سن رہے ہیں، اکٹھے سن رہے ہیں، اور جو فیلنگز ہیں اور جو کچھ سوچ رہے ہیں، وہ سب کمبائن ہو کر آپ پہ ویسے ہی اثر انداز ہو رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ جب انسان گرنے لگے، جب انسان بیٹھنے لگے، تو اپنے ساتھ دوسروں کو کام کرتا دیکھ کر انسان جم جاتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اس علم کو سیکھنے والوں کے ساتھ اٹیچ ہونا انتہائی ضروری ہے۔
اور یہ کہ مسلمانوں کا ذکر ہمیشہ بھلائی کے ساتھ کریں، کسی کی برائی کا ذکر نہ کریں۔ گفتگو میں بھلائی کا ذکر ہو، برائی کا ذکر نہ ہو۔ آج اپنی گفتگو کا جائزہ لیں، برائی کا ذکر ہوتا ہے، بھلائی کا ذکر نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بندہ اس دنیا سے ہی چلا جائے، پھر ہمیں اس کی ساری یہ اچھائیاں، ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہاں مجھے اس کی یہ بات بہت پسند تھی، وہ یہ چیز بہت اچھی کرتی ہوتی تھی، لیکن اس زندگی میں، دنیا میں یہ ہمارے نفس پر بھاری گزرتا ہے کہ ہم کسی کی بھلائی یا اس کی تعریف اس کے سامنے یا اس کے پیچھے کر دیں کہ تم میں یہ بہت اچھی خوبی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو اتنا سا کہہ دینا کہ تم یہ کام بہت اچھا کر دیتی ہو، تم اس معاملے میں بہت اچھی خدمت کرتی ہو، اس وقت میں تم یہ کام مثلاً صبح اٹھ کے قرآن پڑھتی ہو، یا یہ چیز مجھے تمہاری بہت اچھی لگتی ہے، وہ دوسرے کو اس نیکی پر جمانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ آپ ابھی قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک دوسرے کو انکریج کرنا، بتانا، کہنا، یہ ہیلپ فل ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ اور برائی کو دفع کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تجوید میں ادغام کو ہی کمپلیٹ کریں گے۔ ہوپ فلی میں نے لاسٹ ویک اس لیے بیچ میں گیپ دیا کہ اگر کوئی بھی کنفیوژن آپ کو ہے اب تک تو وہ کلیئر ہو جائے۔ اب تک ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 2 اصول کر لیے ہیں، 2 احکامات کر لیے ہیں، ایک اظہار اور ایک ادغام۔ ادغام میں ہم 4 حروف پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ ہیں یا، واو، میم، نون، اور 2 ایسے حرف ہیں جن پر ہم غنہ کر کے نہیں پڑھتے لیکن ادغام ہوتا ہے، وہ بلا غنہ، بغیر غنہ کے ہوتے ہیں، اور وہ ہیں لام اور را۔ ادغام ہمیشہ 2 حروف میں، 2 کلمات میں ہوتا ہے، 2 کلموں میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے، کبھی بھی ایک کلمے میں ادغام نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی نسبت سے آج کا ہمارا یہ رول ہے، نون ساکن کے ادغام کی شرط، نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو، یعنی نون ساکن آ رہا ہے یا تنوین آ رہا ہے، اور حروف یومن میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا، یعنی 2 ورڈز کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ورڈ کے اینڈ پر نون ساکن یا تنوین ہوگی، اور دوسرے لفظ کے شروع میں ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا، یا، واو، میم، نون۔ لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمے میں، ایک ہی ورڈ میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا۔ سمپل اظہار نہیں، سمپل اظہار ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ عین ہا غین خا اس کے بعد آئے۔ یہ اظہار مطلق ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف اسی ورڈ کے اندر آ جائے گا تو ہم کہیں گے یہاں پر اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، ان 4 مثالوں کو آپ یاد رکھ لیں، ان کو پڑھتے ہوئے ہم ادغام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ادغام والے حروف موجود ہیں نون ساکن کے بعد۔ جس طرح دیکھیں دنیا میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، قنوانون میں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، سوینوان میں بھی نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، اور بنیانون میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ہی ورڈ کے اندر نون ساکن اور یہ حروف ہیں، اس لیے ہم یہاں پر ادغام غنہ کے ساتھ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے بھی ادغام نہیں ہو رہا، یہاں پر ہم اظہار مطلق یعنی نون کو واضح کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ یہ 4 ہی حروف ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے واضح کرنا ہے، الدن یا قن و نن، سن و نن، بن یا نن۔ ہوپ فلی کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور چونکہ یہ 4 حروف ہی ہیں، 4 الفاظ ہی ہیں، ان کو ہی یاد رکھنا ہے۔
تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. ہم نے لاسٹ ٹائم آیا نمبر 61 کی تھی اور اس میں سے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے. ان پوائنٹس کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور نیکسٹ آیا نمبر 62 بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم تجوید سنیں گے، ایک دفعہ اس آیت کی تلاوت سنیں گے اور دوبارہ سے اپنے ذہن میں ریویو کریں گے ہم ریویو کریں گے کہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں کیا کیا کچھ تھا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اور تھوڑا سا بہتر انداز میں ڈسکس کر سکیں. ہوپ فلی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ادنا ہم نے لیا ہوا ہے خیر بہتر کو چھوڑ کر، آپ نے اس بارے میں بھی سوچا ہوگا. تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اس آیت میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے، ناشکری کا رویہ. جو ہے اس پر نظر نہیں اور جو نہیں ہے ان چیزوں پر نظر. یہاں پر میں دوبارہ سے یاد دہانی کراؤں گی کہ جب بنی اسرائیل کا رویہ ہم دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جانا ہے. آج ہماری ڈسکشنز بھی کیا ہوتی ہیں؟ کوئی کھانے کی دعوت ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی فنکشن ہو، اس میں ہمارا ذکر اکثر کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ مسنگ تھا، کیا چیز مسنگ تھی؟ جو موجود تھا وہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے معاملات میں ان کی ڈیٹیلز. کنڈیشن نمبر 1 انہوں نے کیا لگائی کہ زمین سے نکلتی ہو، آسمان سے آنے والا مزید نہیں ہم کھا سکتے، کچھ آسمان سے اور نہیں. اور پھر کتنی تفصیل کے ساتھ انگریڈینٹس کا ذکر ہے، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو. دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ ہر چیز کی آگاہی، سب کچھ جاننا، اور دین کے معاملے میں صفر. دنیا کے معاملے میں برانڈز کی بات کرنی ہو، کون سا نیا بیگ، کون سا نیا موبائل، کون سا نیا برانڈ، اور اس میں کون سے نئے کپڑے اور کیا والیوم ہے، اور کیا کیا کچھ لانچ ہو چکا ہے، کیا کچھ آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، ان سب چیزوں کی پوری اویئرنیس. ہر چیز کی تفصیلات پتہ، لیکن دین کے معاملے میں آ کر
बेसिक्स तक नहीं पता। फिर आप देखें कि जब इंसान हर वक्त लुत्फ, एंजॉयमेंट, मज़े और इन चीज़ों में पड़ जाता है तो इन शहवात से उसका दिल सख्त हो जाता है। छोटी छोटी ये कि इस तरह नहीं, इस तरह हो, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हो, खाने में इस तरह नहीं, इस तरह बना हुआ हो। और मैं उस हदीस को दोबारा से रिपीट करूंगी जिसमें मैंने लास्ट टाइम एंड किया था कि मैं तुम पर फक्र नादारी आने से नहीं डरता। जब इंसान गुर्बत की हालत में होता है ना, वो अल्लाह की तरफ पलट रहा होता है, तब उसके नाज नखरे भी नहीं होते हैं। जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, मिला तो सही ना कुछ खाने को। फिर स्टैंडर्ड हाई होते हैं, अच्छा मिल रहा तो अच्छा, अब इस तरह का होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा ये चीज नहीं खानी, ये चीज खानी है। फिर वो नखरे और वो चीजें बढ़ती जाती हैं। इसलिए आप वसल्लम ने फरमाया, तुम पर फक्र नादारी से नहीं मैं डरता, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में ये डर रखता हूँ कि दुनिया तुम पर ज्यादा वसी कर दी जाए, हर चीज मुयस्सर आ जाए, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर वसी की गई थी। फिर तुम उसको बहुत ज्यादा चाहने लगो, जैसे कि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा चाहा था। आप देखें दुनिया की मोहब्बत कितनी अंदर है। और फिर वो तुमको बर्बाद कर दे जैसे कि उसने अगलों को बर्बाद किया। वो इसीलिए कहा जाता है ना कि कश्ती तब तक फ्लोट करती है जब तक वो पानी के ऊपर है। अगर उसके अंदर पानी आ जाए तो वो डूब जाती है। दुनिया जब तक इर्द गिर्द है, मुयस्सर है गुजारने के लिए, आपके हाथ में है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर दिल के अंदर आ गई दुनिया, उसकी मोहब्बत, उसकी चीजें, उसके मजे, उसके ऐश इशरत, तो फिर इंसान डूब गया। तो इन शहवात, इन चीजों से हर वक्त मजे, इंजॉयमेंट, लुत्फ और इनमें ही पड़े रहना, ये अल्लाह ताला की नाराजगी के कामों की तरफ इंसान को ले जाता है। और नतीजा क्या होता है, जो कि इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का गजब, जिल्लत, रुसवाई और फिर हदायत के तमाम रास्ते बंद, इंसान का नेकी का शौक खत्म हो जाता है। इसीलिए जब उन्होंने दुनिया दीन छोड़कर चाही तो हुक्म हुआ, इहबितू मिस्रन, उतर जाओ इस शहर से। इहबितू का वर्ड अरबिक में नाराजगी और गुस्से से किसी को जो कहना हो ना कि चले जाओ या उतर जाओ या दाखिल हो जाओ, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इहबितू का वैसे मतलब है उदखुलू, इज़हबू, दाखिल हो जाओ, चले जाओ। और भी वर्ड हैं वो यूज हो सकते थे, लेकिन खास तौर पे यहाँ पर इहबितू का वर्ड यूज हुआ है, ये बात बताने के लिए कि नाराजगी का इजहार है। फिर जो सबसे अहम इस इस आयत का हिस्सा है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी दुनिया और आखिरत के रेफरेंस से जिक्र किया, और होपफुली कि ये हिस्सा आपने जुबानी याद भी किया होगा और बार बार इसको अपने जहन में दोहराया भी होगा। अगर नहीं किया तो इस हिस्से को जरूर याद कर लें। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मीज़ान दे दिया है। लास्ट टाइम जनरल बात थी दुनिया और आखिरत के रेफरेंस से। दुनिया क्या है? हमारी जिंदगी का वक्त जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जिंदगी, इसमें जो गुजारा हुआ वक्त है, असल में उसका सही इस्तेमाल और ना सही इस्तेमाल इस बात का तयन करता है कि हमने दुनिया को चाहा, दुनिया को तरजीह नंबर 1 पे रखा, प्रायोरिटी नंबर 1 थी, या आखिरत है। तो जब बेकार चीजों में वक्त जाया करने का दिल करे तो ये आयत याद कर लेनी है कि मैं एक खैर वाली, एक बेहतर चीज को छोड़ के अदना और हकीर चीजों में लगी हुई हूँ। वक्त हीरे जवाहरात हर चीज से ज्यादा कीमती है।
وہ خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ انسان مال سے مہنگے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن جو وقت آج اس وقت میرے پاس یہ گھنٹہ ہے، یہ اگر میں کل چاہوں کہ واپس مجھے مل جائے تو نہیں ملے گا، چاہے میں پوری دنیا کی ہر چیز دے دوں۔ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے۔ جو جوانی گزر گئی، جو صلاحیتیں موجود تھیں ان کو استعمال نہیں کیا، وہ واپس نہیں آئیں گی۔ تو سوچیں کہ میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا ذہن، اپنا ٹیلنٹ کس کام میں لگا۔ مجھے اپنی قدر پہچاننی ہے، اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا ہے اور میں کہاں لگا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، سمپل سی اگزامپل ہے، نماز کا وقت ہے اور میں غیر ضروری کام میں لگی ہوئی ہوں۔ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو کمتر کو خیر کے بدلے؟ اس وقت نماز پڑھنا سب سے زیادہ اہم اور بہتر چیز ہے، لیکن میں نے فون پہ لمبی بات شروع کی ہوئی ہے، یا میں کھانے بیٹھی ہوں تو وہی میرا لمبا ہو گیا، یا میں اور دوسرے کاموں میں لگی ہوں کہ اچھا یہ کر کے نماز پڑھوں گی، پھر یہ والا کام کر لوں، پھر یہ چیز کر لوں، اور اسی میں نماز لیٹ کر دی، پھر آخری ٹائم ہو گیا، پھر جلدی جلدی کیا، پھر کچھ دھیان نہیں کیسی نماز پڑھی۔ پھر آپ دیکھیں یہ کلاس، یا کوئی بھی کلاس ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ گزارنے کے لیے مقرر کیا، اور قرآن کیا ہے؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جس پر لوگ اپنے وقت لگا رہے ہیں، اپنی محنتیں لگا رہے ہیں، اپنے آنسو لگا رہے ہیں، اپنی کوششیں لگا رہے ہیں۔ اور میں چھوٹے چھوٹے حقیر کم تر درجے کے کاموں کے پیچھے کلاس مس کر دیتی، اس ٹائم کو چھوڑ دیتی کہ نہیں آج یہ مسئلہ، آج وہ مسئلہ، آج فلاں چیز، آج فلاں چیز۔ تو یہ آیت کا حصہ میزان ہے میرے اور آپ کے لیے، کس چیز کے بدلے میں کیا لے رہی ہوں، وقت دے کر کیا لے رہی ہوں، مال دے کر صرف دنیا لے رہی ہوں یا آخرت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ ہے، صرف سارا مال میری دنیاوی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے یا دین کے لیے، آخرت کے لیے بھی سٹور ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایک میں کسی کا سن رہی تھی لیکچر، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں۔ آپ سوچ لیں آپ کیا ہیں۔ جو مالدار ہوتے ہیں وہ خرچ کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی آخرت کماتے ہیں، اور کچھ صرف مال کے چوکی دار بن کے بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کے جانے کے بعد دوسرے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اہم ایشو جو کہ میرے ذہن میں آیا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو ہمیں لگے کہ نہیں یہ چیز اس سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن انہی چیزوں کو جب میں سوچ رہی تھی کہ ادنا چیز دینا خیر کے بدلے، بہتر کے بدلے، تو میرے ذہن میں آج کے دور کے اپنے معصوم بچے آ رہے تھے، اور جس طرح میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہوں، تو اس ٹاپک کو مجھے لگا کہ یہ بہت اہم ہے اور اس پر ایک کلاس میں بات ہونی چاہیے، اسی لیے آج میں نے نیکسٹ ٹرانسلیشن کو سکپ کیا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو صحیح طور پہ سمجھا پاؤں۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، بچوں کو کیا ادنا اور کم تر دیتے ہیں ہم، خیر اور بہتر کی بجائے موبائل فون، اسکرین ٹائم۔ بچے جنت کے پھول ہیں، ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہماری ذمہ داری میں ہے، آج ہم جان چھڑائیں گے، کیونکہ اکثر ہم فون اسی لیے دیتے ہیں، تو کل یہ آپ سے جان چھڑائیں گے۔ پہلے ہم خود ایڈکٹ ہوتے ہیں، پھر ہم بچوں کو ایڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ بچے چھوڑتے نہیں، اور وہ ضد کرتے ہیں، اور وہ چڑچڑے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہیں، وہ سارے ہمارے آگے وقت کے ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں، اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ آج ہماری ایڈکشن کیا ہے، بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، یا خود فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا بچے کے سامنے فون کیا ہوا ہے کہ بس وہ اس میں دیکھے، کھانا کھائے، اس کو لے کے بیٹھے، مجھے تنگ نہ کرے، گھر میں گند نہ مچائے، ساتھ ساتھ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، بس ایک طرف ہو جائے اسی طرح۔ تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ مجھے ایک ماں کی حیثیت سے خاص طور پر، یا اگر ماں کے علاوہ دادی، نانی، خالہ، پھپھو بھی آپ ہیں، یا کسی بھی ریلیشن میں ہیں، بچوں کے ساتھ اس معاملے میں یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اور اس بارے میں جاوید اقبال صاحب نے جو بات کہی، اس نے واقعی ہلا دیا ایک دم سے دل کو۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیں یا اپنے بچے کے ہاتھ میں فون رکھ دیں، تو برائے مہربانی فوراً کوئلہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیجیے، کیونکہ اس کا اتنا نقصان نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہو سکے تو فون کی شکل بھی نہ دکھائیں بچے کو۔ اور اگر آپ سوچنا شروع کریں تو ہم نے اس کا ایڈکٹ کتنا بچوں کو کر دیا ہے، یہ میرا خیال ہے اس میں ہمیں تفصیل میں جانے کی یا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز، اور اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں جو کہ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے وقت کو مصروف اور یوزفل بنا سکتے ہیں، ان کو کریٹیو بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ زہر قاتل اسکرین ٹائم دیتے ہیں، پہلے تھوڑا سا دکھاتے ہیں، پھر وہ ضد کرتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ، پھر گھنٹہ ہوتا ہے، پھر 2 گھنٹے ہونے لگتا ہے، پھر 10 منٹ ہم نگرانی کرتے ہیں، 15 منٹ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا لگا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم تلاوت کو بھی اگر سرچ کرتے ہیں نا تو اس کے نیچے بھی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کچھ، انسان حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیا سرچ کیا ہے اور نکل کیا کہ کچھ رہا ہے۔ انسان خود بھی اگر کھول کے بیٹھے تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میں کیا کھول رہا ہوں، آگے کیا کچھ کھلتا جا رہا ہے، اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، کرنے میں کچھ اور لگا تھا اور کر کچھ اور رہا ہوں۔ تو معصوم بچے، ان سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ کوئی کریٹیوٹی نہیں رہتی ہے بچوں کے اندر، نو تھنکنگ، کوئی سوچ سمجھ نہیں، کیونکہ وہ ان کا ذہن بس معاف ہو چکا ہے، خیالی دنیا میں رہنا سیکھتے ہیں۔ جس طرح تیزی سے سین چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی تیزی، ایک جلد بازی والا رویہ آ جاتا ہے، پھر سستی، کاہلی، پھر ہر کسی کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، ہر کسی طرح کے، کوئی بہت اچھا بھی ہے تو۔ اور حدیث میں میوزک کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے۔ پھر بچوں کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ، ناراضگی، لڑائی، بوریت، بور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا ہائی لیول کی وہ چیزیں دیکھ کے پھر ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ کے کلرز کریں، کوئی ڈرائنگ کریں، کوئی اور چیز کریں، کسی قسم کی کسی اور ایکٹیویٹی میں وہ انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ نو سوشل لائف، کسی سے ملنا پسند نہیں رہتا، تعلقات بنانے نہیں آتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بنا پاتے، والدین نہیں بناتے۔ آج کا سب سے بڑا جو رونا ہے وہ والدین کو یہ شکایت کہ بچے فون میں لگے ہوئے، بچوں کو یہ شکایت کہ والدین فون میں لگے ہوئے اور اپنا مصروف ہیں۔ پھر اکیلا پن ہونے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اسکرین ٹائم کب تک اور کتنا اور کس طرح، جب سوشل لائف نہیں تو پھر تنہائیاں، اور پھر اس میں نفسیاتی مسائل، پھر کنسنٹریشن، توجہ نہیں دے پاتے، کیونکہ ذہن سارا بالکل ان چیزوں میں انوالو ہو گیا، ذہن معاف ہو گیا۔ اپنے آپ کو سوچ لیں، سب کچھ چھوڑیں۔ جس وقت میں کوئی ڈرامہ، مووی، کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں، اس وقت میری خود اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی بلا رہا ہے، مجھے کچھ ہوش نہیں ہے، پھر کوئی پانی مانگ رہا ہے تو وہ بھی نہیں، کھانا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بچے مانگ رہے ہیں، کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میں اس مووی میں، اس ڈرامے میں اتنی مگن ہوتی ہوں کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر میں اٹھتی بھی ہوں تو میرے ذہن میں سارے وہی سین گھوم رہے ہیں، پھر رات کو سوتے ہوئے بھی وہی سب کچھ ذہن میں آ رہا ہے، پھر صبح اٹھتے ہوئے بھی اس کے الفاظ اور ڈائلاگز میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں۔
میں اتنی بڑی ہو کے خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو میں بچوں سے کیسے امید رکھوں جو کہ بالکل سلیٹ کی طرح، جو کہ بالکل کلیئر مائنڈ ہے، اس دنیا میں آئے، جنہوں نے ہر چیز سیکھنی ہے۔ وہ وقت جو کہ ان کا میرے اور آپ کے ساتھ لرننگ کا ہے، ڈسکور کرنے کا ہے، عادتیں بنانے کا ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا ہے، اس میں ہم سب کچھ چھڑوا کے ان کو اسکرین دے کے بٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آج کی نیو ریسرچ کہتی ہے کہ 7 سال تک کم از کم بچے کو کسی طور پر موبائل فون، اسکرین یہ بالکل بھی نہ دیں، بالکل اس کو اس کی شکل بھی نہ دکھائیں۔ بتائیں اگر بچہ چھری مانگے اور اس پہ وہ ضد کر رہا ہے اور وہ آدھا گھنٹہ کیا 2 گھنٹے بھی رو رو کے بری حالت کر لے، کیا ہم اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائیں گے؟ کیا کوئلہ پکڑا دیں گے؟ کیا گرم چیز کو اس کو ہاتھ لگانے دیں گے؟ کیونکہ 100% میں پر یقین ہوں کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ نہیں یہ لینا، اس کو اس سے نقصان ہوگا، لیکن ہمیں اس فون اور ان چیزوں سے متعلق کہیں پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کرتی ہوں، اور ہمیشہ سے جب میں ڈفرینٹ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی اور میں نے ڈفرینٹ پہلے ریسرچز جب پڑھتی ہوتی تو تھا کہ لمیٹڈ اسکرین ٹائم، لمیٹڈ اسکرین ٹائم، لیکن میرا اپنا دل اس چیز میں نہیں مانتا تھا کہ لمیٹڈ کا کیا مطلب ہے۔ جب ایک چیز کی ایڈکشن ہونے لگتی ہے تو پھر وہ تھوڑا نہیں رہتا، پھر وہ اتنے سے انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے ایک اگر آپ سائنٹیفکلی بھی پڑھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ وہ ایک چیز اس کو ملتی ہے، پھر وہ اور اس کو چاہیے ہوتی ہے ڈوز، پھر وہ اور چاہیے ہوتی ہے، پھر اور بڑھتے بڑھتے وہ اس لیول تک چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ سماجی، ذہنی، نفسیاتی، جسمانی طور پر کیا کہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں، ان کو ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہمیشہ جو یہ کوشش ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو صحیح راہ پر رکھنا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اچھے مسلمان بنانا ہے کہ ان کو ان چیزوں سے نکالا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ مجھے ایسی جنریشن نہیں پروان چڑھانی جو کچھ کر کے راضی نہ ہو، اور یہ اس کے نقصانات ہیں، دوسروں پر ڈالنے والی ہو۔ بس ریسٹ، بے مقصد لائف، کوئی بلائے نہ کوئی چھیڑے نہ، اور بس بیٹھے رہیں، اپنا لگے رہیں، خدمت کرنا بھی ناگوار پہاڑ کی طرح لگے۔ آج لڑکیاں اپنے گھروں میں بستی نہیں ہیں، کیوں؟ آج مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے ہیں، جابز نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا، کچھ وقت ملے تو بس ہنسی مذاق، کھیل تماشے اور وہی چیزیں، وہی لطف اور انہی چیزوں میں پڑ جانا۔ تو ایسی جنریشن، دوبارہ سے میں ایک دفعہ کوٹ کروں گی جاوید اقبال صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی رویہ رکھا اور بچوں کے ہاتھوں میں فون دیتے اور انہی چیزوں میں انوالو رکھا تو یقین مانے کہ ہم ایسی نسل پروان چڑھائیں گے جن کو آئندہ زندگی میں ڈپریشن ہوگا، خودکشی کی جانب وہ مائل ہوں گے، نفسیاتی مریض ہوں گے، جنسی بیماریوں کا شکار ہوں گے، جو ریلیشنز کو سنبھال نہیں سکیں گے، معاشرے کے لیے غیر مفید ہوں گے، ڈرگ ایڈکشن ہوگی ان کو۔ کیونکہ جو 5 منٹ میں 10 سگریٹ پی کر انسان کے اندر جو پلیئر کا جو ایک وہ پروڈیوس ہوتا ہے ہارمون، وہ بچہ 2-3 منٹ کی ویڈیو کے اندر وہ پا لیتا ہے وہ کھیلنے سے۔ اسی لیے ریسرچ اب یہ بھی کہتی ہے کہ شراب، ہیروئن اور نشہ اور یہ سب کچھ چھڑوانے سے زیادہ مشکل اسکرین ایڈکشن چھڑوانا ہے۔ کیا کریں پھر؟ کیا اس کے مقابل میں؟ یاد رکھیں جب تک آلٹرنیٹ نہیں دیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں، نہ کڑنے کا، نہ بچے کو لان تان کرنے کا، نہ ملامت کرنے کا، نہ سنانے کا۔ اس کی مدد کریں، اس کو نکالنے کی، اور اس کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کریں، خود جان لیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے،
فزیکل ایکٹیویٹیز بے شمار ہیں، بے شمار، جو ہم کر سکتے ہیں. جس طرح سے اگر میں اپنا دیکھوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایسی گیمز اور ایسی چیزیں لا کر دوں جو کہ اس کی جگہ پہ آلٹرنیٹ ہو سکے. مثلاً پزلز ہیں، میگنیٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، پلے ڈو لا کے دی جا سکتی ہے، بلاکس ملتے ہیں، بلاکس کے ساتھ وہ گھر بنائیں. پھر بہت ساری بکس ہیں سٹیکر والی ہوتی ہیں، وہ سٹیکر لگائیں اس میں. پھر وائٹ بورڈ ہے، اس پر وہ لکھ سکتے ہیں. بک ریڈنگ، کلرز کرنا، بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے نا، آپ صرف اتنا کریں، یوٹیوب پہ اپنے بچے کی ایج لکھ کر لکھیں اس کے لیے ایکٹیویٹیز. 4 ایئر، مثلاً 5 ایئر، 6 ایئر ایج کے بچے کی ایکٹیویٹیز کیا کیا جائے. آپ کو بے شمار آئیڈیاز مل جائیں گے. بہت کھلونے اور بہت ٹوائز اور بہت چیزیں آپ نہیں بھی خرید سکتے، تو آپ کو سمپل سی چیزیں ملیں گی کہ جو آپ گھر میں کروا سکتے ہیں. اور بہت سارا کچھ تو بچے ہی اپنی کریٹیوٹی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ان کا ذہن اس طرف سے نکلا ہوا ہو. جب وہیں پر ذہن گھومتا رہے گا اور وہ اسی میں قید رہے گا تو نو کریٹیوٹی، نو تھنکنگ. ان کو پھر کام پہ لگائیں، ان کو الگ الگ ان کی جگہ دیں کہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. ان کو ذمہ دار بنائیں. اپنا اٹھ کر آپ نے خود بستر کمبل طے کرنا ہے، اپنا برتن کھا کے خود اٹھانا ہے. آپ نے اس چیز کو ایسے رکھنا ہے، اس کو ایسے کریں گے. پھر اس پر ان کے لیے سٹارز رکھیں. موبائل کا جب میں نے بالکل صفر، الحمدللہ شروع سے کوئی بہت نہیں تھا، کوئی تھوڑا بہت کبھی، لیکن میں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ میں نے بچوں کو اسکرین ٹائم بالکل بھی نہیں دینا، اس کے آلٹرنیٹ میں جو کچھ جتنا ہو سکے. تو الحمدللہ اس کے جو ثمرات میں دیکھتی ہوں وہ اس طرح ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں کچن میں آؤں اور لیونگ روم میں وہاں پر آتی ہوں اور ساری صفائی ہوئی بھی، اور کمرے میں جاؤں اور دراز دیکھوں تو سارے سیٹ ہوئے میں ہیں. اور ایک دن کچن کی الماری میں نے کھولی تو سامنے اس کے سارے جو باکسز اور جو کچھ الماری کے اندر برتن تھے وہ سارے بہت اچھے سیٹ ہوئے پڑے. تو میں نے بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا ماما میں نے کیا. صفائی ہوئی بھی دیکھی تو میں نے پوچھا تو وہ میرا 5 ایئرس کا وہ بیٹا کہتا ہے میں نے کیا. اور میں یہ جانتی ہوں کہ اگر آج ہی میں ان کے ہاتھ میں فون پکڑا دوں تو وہ ان سب چیزوں سے الگ ہو کے کہیں گے کہ ہمیں بس یہ مل جائے. اور ابھی بھی ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو ایڈکشن، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ملے تو فوراً وہ لیں. ان کو دراز دیے تو وہ خود سیٹ کرتے ہیں. جب کپڑے دھوئے تو ان کو پکڑا دیے کہ اپنے اپنے کپڑے خود سیٹ کرو، خود ہینگ کرو. روٹی بناتے ہوئے ان کو تھوڑا تھوڑا آٹا یا پلیٹو یا کوئی چیز دے دی، تم بھی ساتھ بناؤ. آپ کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک ٹائم سپینڈ بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو کام کرنے کا شوق بھی. اور پھر اینڈ آف دا ڈے، بالکل آخری دن کے آخر میں اس چیز کا ذکر کر دینا کہ یہ چیز آج آپ نے اچھی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے فلاں انعام ہے. وہ چیزیں اور بڑھتی جاتی ہیں اور بہتر ہوتی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بہت ہی زیادہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایڈکشن ہے، دکھانا ہی ہے، تو پلیز پازیٹیو کی طرف. کارٹونز نہیں، کریٹو، جس میں کچھ بنانا سکھایا جا رہا ہو، جس میں کچھ کیا جا رہا ہو. جس طرح میں بچوں کو سٹوری پڑھاتی ہوں تو اس میں پھر میں کیا کرتی ہوں کہ انہیں مثلا میں نے کسی اینیمل کا ذکر آیا اس سٹوری میں تو وہ میں نے کھول کے ان کو دکھا دیا کہ یہ اینیمل ہے اور اس کے بارے میں فیکٹس کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کچھ اس کا ہے. اسی طرح سے کوئی اگر میں نے فروٹ یا ویجیٹیبل کروانا ہے تو اس کو میں نیٹ پہ دکھاؤں گی، اس کو کھول کے اسکرین پہ وہ دکھا دوں گی کہ اچھا یہ چیز ہے، اس طرح بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس طرح سے زمین سے نکلتی ہے. کلرز، شیپس، اسلامک میں جس طرح عبد الباری کے کارٹون گڈ ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، زیکی کے اچھے ہیں. یا جب آپ سرچ کرتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت سارا کچھ ڈسکور کر لیتا ہے انسان. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں آپ کہیں کہ آپ بالکل بھی فون، اسکرین اور یہ نہیں یوز کریں گے. خاص طور پر کورونا کے بعد سے جب سے بچوں کا اسکول کی اور وہ پروجیکٹس اور چیزیں بھی اسکرین پہ آ چکی ہیں تو کیا کریں، تب تو بالکل ہی نہیں بچا سکتے ہیں.
تو ایکسٹرا کو ختم کرنا ہے، اور شروع کے سالوں میں ابھی جب میں نے یہ رکھا اپنا رول کہ میں نے نہیں ان کو اسکرین ٹائم دکھانا ہے، تب بھی مجھے یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو ساری زندگی کے لیے اس سے ہٹا دوں. مجھے پتا ہے کہ وہ ابھی تھوڑے سے بڑے ہوں گے، ان کو اسی سے واسطہ پڑھنا ہے، اور انہوں نے اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. انہیں اپنے ہوم ورکس کرنے کے لیے، اپنے کام کرنے کے لیے، اپنے بہت سارا کچھ کرنے کے لیے اسی کی ضرورت ہے. لیکن زندگی کے شروع کے سال، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ڈسکور کرنے کے، ایکسپلور کرنے کے، عادتیں بننے کے ہوتے ہیں. اس میں اگر میں ان کا اپنا آپ ڈسکور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کروں گی، ان کو اچھے انداز میں خود سکھاؤں گی، بجائے اس کے کہ اسکرین یا وہ چیزیں ان کو سکھائیں، کانسیپٹس خود دوں گی، خود جہاں تک اصلاح کروں گی، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، وہ زیادہ قابل قبول ہے. تو آئیڈیا سوچیں، مساجد میں اپنے ساتھ لے کے جائیں، خاص طور پہ جو باہر کے ممالک میں ہیں. پاکستان میں تو ہمیں یہ موقع میسر نہیں ہوتا، اس میں اور طرح کی مجالس میں ہم اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے پاتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی مسلمان اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، وہاں پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین کو پریزرو کریں، اور اس کے لیے مساجد میں پروگرام رکھے جاتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ اکثریت ہماری مساجد سے غافل ہے. خود بڑے لیکچرز کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام رکھا جائے اس کے لیے نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بچوں کا ریلیشن، بچوں کا تعلق اس کے ساتھ کیسے پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، واک کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے نکل جائیں، پارک میں لے جائیں، اپنے ساتھ ساتھ کام کروائیں. لیکن برائے مہربانی اس کمتر چیز جو کہ شیطان کی آماجگاہ ہے، جو کہ انسان کو، اس کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے. اور یہ بات آپ خود کو رکھ کے سمجھ لیں، جب خود آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، کچھ دنیا جہان کا ہوش نہیں ہوتا جب اسکرین کے سامنے ہیں، اور کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کچھ سوچنے سمجھنے کا دل نہیں ہوتا. بس اس ٹائم وہ ہے. بعد میں جب ذرا ہوش آتا ہے پھر ہوتا ہے وہ میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، یا مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس ٹائم کچھ بھی نہیں. تو برائے مہربانی اس چیز پر کام کریں. اگر آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو ان کو اسکرین سے بچائیں. مجھے کھانا کھلاتے ہوئے ہمیشہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کو دیا جائے تاکہ ان کا ذہن دھیان بٹے، تو ان کو کھانا کھلایا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر ہم کھلانے کے چکر میں ان کو کچھ دکھاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ بکس ان کے لیے لیں، اور ہمیشہ ہی بہت زیادہ بکس ان کے اپروچ میں رکھی کہ وہ جتنی پڑھیں، تو کوئی نہ کوئی بک کھول کر وہ پڑھانی شروع کر دی. ساتھ ساتھ بک بھی پڑھا لی، کچھ وہ بھی ڈسکس کر لیا، اور ان کا دھیان اس میں رہا، اور ساتھ ساتھ کھلا بھی دیا. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. لیکن اگر بچے کو اسکرین کی عادت ہو چکی ہے تو برائے مہربانی اب یہ سب سننے کے بعد آپ بچے سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، لعن طعن نہ کریں. آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے اس کی عادت چھڑوائیں، اور بلیک میلنگ سے بالکل متاثر نہ ہوں. بچہ کھائے گا نہیں، ایک ٹائم نہیں کھائے گا، 2 ٹائم نہیں کھائے گا، 3 ٹائم نہیں کھائے گا، کتنا نہیں کھائے گا؟ آدھا گھنٹہ رو لے گا، 1 گھنٹہ روئے گا، 1.5 گھنٹہ روئے گا. اور صرف رونے ہی نہیں دینا، یا صرف چھوڑ ہی نہیں دینا کہ بس اب تم نے نہیں دیکھنا آج کے بعد. آلٹرنیٹ دینے ہیں. میں نے اسی لیے بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کی کہ ہمیں آلٹرنیٹ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، ہم کیا کریں پھر اس کی جگہ. اور اکثر والدین کیا کہتے ہیں، اب تم نے فون نہیں دیکھنا، بیٹھ کے پڑھو. یعنی ایک تو صرف فون کی انجوائمنٹ چھڑوائی، اور دوسرا بجائے ایک اور انجوائمنٹ دینے کے، ایک اور اچھا کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی دینے کے ساتھ اس کو پڑھائی میں کا کہہ دیا، جس سے کہ وہ اور زیادہ ڈسہارٹ ہو گیا کہ اچھا اسکرین ٹائم، انجوائمنٹ والے ٹائم، ایک تو وہ بھی نہیں ملنا، اور ساتھ پھر پڑھنا بھی ہے اس ٹائم. تو ایسا نہیں کرنا. ایک تو آہستہ آہستہ چھڑوائیں، اور ایک اس کے ساتھ بیٹھ کے کنورسیشن کریں کہ ہماری زندگی کا وقت کتنا قیمتی ہے. کوئی بھی کام جو اپنی لمٹ کراس کرتا ہے وہ پسندیدہ نہیں. روزوں کے انتہا درجے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم پھر بھی ایک مہینہ دیا ہے، پورا سال نہیں کہا. نمازیں پڑھنے کا، عبادات کا انتہائی درجہ اجر ہے، لیکن ہمیں ساری رات کھڑے ہونے کا قیام کا حکم نہیں دیا. بلکہ ایک صحابی نے کہا
تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ساری رات نہیں جاگنے۔ تو اچھی سے اچھی نیک سے نیک کام کو بھی جب بہت کثرت کے ساتھ کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا کہ ہر چیز کو اس کے حق پہ رکھ کے کرنا ہے، تو پھر اسکرین ہے یہ چیز لے کر ہی سب کچھ باقی چھوڑ کے بیٹھ جانا، کیا یہ عقل مندی ہے؟ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں اور کچھ آلٹرنیٹ دیں، محنت کریں، دعا کریں، کثرت سے دعائیں کریں۔ اور یہ کوئی لاڈ کوئی محبت نہیں ہے، نانی دادی پھپھو خالہ ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے بھی کوئی بات نہیں۔ اور جب ایک ڈیسیژن لے لیں کسی بھی چیز کا، بچے کو یہ نہیں دینی ہے یا نہیں کرنا ہے، پھر اس کو آدھے گھنٹے بعد متاثر ہو کر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اتنی بھاں بھاں کر رہا ہے، چپ کر کے بٹھاؤ، دو پکڑاؤ، ہرگز نہ ہو، ورنہ وہ بچہ ضدی بھی ہوگا، چڑچڑا بھی ہوگا، اور وہ یہ جان لے گا کہ جتنا میں روؤں پیٹوں گا اور جو سب کچھ کروں گا تو مجھے مل جانا ہے، اس کی وہ چیز وہ عادت اور بڑھے گی۔ تو اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو ہینڈل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان کو خیر دینے والا پروڈکٹیو انسان بنائے، جو کہ ہمارے دین کے لیے ہیلپ فل ہوں، جو ہمارے دین کو بڑھانے میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس خیر کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اس کو لے کر چلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آیہ نمبر 62 کو ہم نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ ہمارے شروع کا کچھ ٹائم مس ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی کہ یہ چیز آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں۔ آپ بچوں کے ساتھ مثلاً کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، کس طرح سے ان کو اسکرین چھڑانے میں ہیلپ کی جا سکتی ہے، آپ سب کے ایک دوسرے کو مشورے اور آپ سب کا ایک دوسرے کو سکھانا اور بتانا، اور کس طرح آپ یہ سفر کر رہے ہیں، آپ نے کیا اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں۔ اور انشاءاللہ ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے اس کلاس کو شروع ہوئے ہوئے، اس پر بھی آپ کے تاثرات اور آپ نے کیا سیکھا اور کیا مشکلات آپ کو آئیں اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، کیسے مینیج کر رہے ہیں، اور اس سب کو بھی انشاءاللہ ہم ایک کلاس میں شیئر کریں گے۔ اس پر کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ کچھ بیٹھ کر لکھیں یا وائس نوٹ میں بھیجیں 2 to 3 منٹ کا۔ اس دفعہ آپ کو نیکسٹ آیات ترجمہ اور تجوید کی نہیں ہے، اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ اس سال کا سفر لکھیں، اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں جو کہ اس سال سے پہلے جو زندگی تھی اور جو اب قرآن کے ساتھ ہے، پہلے تعلق تھا نہیں تھا، اور اس میں کیا مشکلات آئیں اور آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اس کو ضرور لکھیں۔ اور پلیز ایسا ہرگز نہ لکھیے گا میں نے صبر کرنا سیکھا، میں نے شکر کرنا سیکھا، یا ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے، یہ کوئی عملی پوائنٹس نہیں ہوتے۔ عملی پوائنٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ میں نے اس طرح اس موقع پر صبر کیا اور میں نے اس طرح سے اس چیز پر شکر کرنا شروع کیا، تب وہ واقعی آپ کے عمل میں اترتی ہے۔ جنرل باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا اور اس کو عمل میں لائے اس کو لکھنا ہے۔ اس دفعہ کا آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے تاثرات، اپنے ریفلیکشنز اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد اور اس سے پہلے، اور جو کچھ آپ کے جس سٹیٹس پر آپ ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جن ایکٹیویٹیز میں ہیں، اس کو ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ ابھی ضرور شیئر کریں آپ نے کیا سیکھا، آپ نے اپنے لیے کیا عملی پوائنٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي
هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.